ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 15۔ حنان کی تیسری بار بولنے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ حنان نے انگلی دبائی اور گول چلا دی، لیکن ہوا میں۔ گولی کی آواز پر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہا ہے، مجھے گولی نہیں چلائے گا۔ حنان نے دوبارہ گن لوڈ کر کے اس کے سر پر رکھی۔ اب اگر نہ بولے تو اس بار گولی ہوا میں نہیں، تمہارے سر میں اتاروں گا۔ بتاؤ اب جلدی، آہد کہاں ہے؟ حنان چلایا۔ وہ اماں کو پتا ہے آہد کہاں ہے، انہوں نے ہی کسی کو بیچ دیا ہوگا شاید آہد کو۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کہاں بیچا اماں نے آہد کو؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤ مجھے، نہیں تو پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گا میں۔ حنان نے اس کے سر سے گن نہیں ہٹائی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں یقین تو گولی مار دیں مجھے، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ میں تنگ آ گیا ہوں اپنی ماں کے ان کاموں سے، اور میں ان کا گھر چھوڑ چکا ہوں۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا یہ سب کچھ چند پیسوں کے لیے، دوسروں کو اپنے گھر والوں سے دور کرنا اور پھر دشمنوں کو بیچ دینا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ حنان نے اس کے سر سے گن ہٹا دی۔ دیکھو، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا اس زندگی سے تمہیں نجات دلانے کی، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ اپنی اماں تک مجھے پہنچانا ہوگا۔ بولو، کرو گے میری مدد؟ مجھے آہد کو واپس لانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا مدد۔ تم مجھے ارسلان بلا سکتے ہو؟ ارسلان نام ہے میرا، وہ لڑکا معذب انداز میں بولا۔ اور میرا نام حنان ہے، ملک حنان۔ اگر تم کل رات کو ہی ساری بات بتا دیتے تو تمہیں اتنی اذیت نہ دیتا میں۔ اب تم یہی رہو گے کیونکہ میں اتنی جلدی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ جب تک مجھے آہد نہیں مل جاتا اور تمہاری اماں تک نہ پہنچ جاؤں میں، تب تک یہی رہو گے تم۔ حنان اس کی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اب تم ایڈریس بتاؤ مجھے تاکہ تمہاری اماں تک پہنچ سکوں میں۔ حنان نے دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ اس نے ایڈریس لکھوایا تو حنان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو پاکستان کا ایڈریس ہے۔ مجھ سے ہوشیاری مہنگی پڑ سکتی ہے تمہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے سچ بولو۔ حنان دوبارہ گن اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولا۔ ارسلان مسکرا دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان میں ہی ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی تک نہ بیچا ہو آہد کو۔ اگر تو وہ پاکستان میں ہوا تو مل جائے گا آپ کو، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہوا تو ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے آپ یہاں اپنا وقت ضائع مت کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس پتے پر پہنچ جائیں۔ آہد نہ صحیح، نہ جانے آپ کے اس قدم سے اور کتنی جانیں بچ جائیں۔ حنان نے اس کے سر سے گن ہٹائی اور فون نکال کر ارسل اور ذوحان کو جلدی پہنچنے کو بولا۔ وہ لوگ آئے تو ان دونوں کو ساتھ لے کر، وہ پولیس کو ساتھ لے کر حنان اس پتے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ارسلان ابھی بھی اس کی قید میں تھا۔ 2 آدمیوں کو وہیں چھوڑ گیا تھا وہ۔ پہلے اس نے ارسل کو اس گھر میں بھیجا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی یہ پتہ صحیح ہے یا پھر ارسلان نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ ارسل نے دروازے پر پہنچ کر بیل دی تو اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ ارسل نے اس سے ارسلان کا پوچھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ مر گیا ہے وہ کم بخت ہمارے لیے، یہاں نہیں رہتا اب وہ، جاؤ تم یہاں سے، کہتے ساتھ ہی اس نے گیٹ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پر بیل بجی
وہ آدمی دوبارہ دروازہ کھولنے آیا۔ اب چونکنے کی باری اس کی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس اسے دھکا مارتے ہوئے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے بنا کسی وارنٹ کے آپ ہمارے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ وہ چلا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر حنان پر پڑی اور اس کے پیچھے آتے ارسل اور ذوحان پر پڑی تو اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ پولیس کیوں آئی ہے یہاں۔ وہ آدمی حنان کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ 2 پولیس والے اسے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس سے پہلے کہ حنان اس کی کسی بات کا جواب دیتا، لیڈیز پولیس اہلکار اندر سے اس عورت کو گرفتار کرتے ہوئے باہر آئیں۔ حنان کی اس پر نظر پڑی تو جلدی سے آگے بڑھا۔ آہد کہاں ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ زیادہ دیر اندر نہیں رہوں گی میں، بہت جلد واپس آؤں گی میں، اور جب واپس آؤں گی تو بدلہ ضرور لوں گی، یاد رکھنا ملک حنان، وہ چلائی تھی۔ پولیس اہلکار اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئیں اور وہ تینوں آہد کو ڈھونڈنے کے لیے اندر کی طرف بڑھے، لیکن ان کے اندر جانے سے پہلے ہی پولیس اہلکار آہد کو سہارا دیتے ہوئے باہر آ رہا تھا۔ آہد کو دیکھتے ہی تینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تینوں جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آہد بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان کو ہم لے جائیں گے، حنان نے پولیس والے سے کہا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آہد کے علاوہ 3 اور لڑکے تھے اندر۔ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ آہد کو وہ تینوں گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد آہد کو ہوش آیا تو تینوں کی جان میں جان آئی۔ آہد پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ وہ یہاں کیسے آیا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر کمرے میں داخل ہوئے اپنے دوستوں پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے اٹھا نہیں گیا۔ سر چکرایا اور وہ پھر سے بیڈ پر جا گرا۔ وہ تینوں جلدی سے آہد کی طرف بڑھے۔ آہد تم اب محفوظ ہو، ہمارے ساتھ ہو، ذوحان بولا۔ آہد ان تینوں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، جیسے شکریہ کہنا چاہ رہا ہو۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حنان باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ادھورا کام ختم کر کے آتا ہوں، تم دونوں آہد کے پاس ہی رہنا، کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ حنان گھر پہنچا تو ہانی کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن نہ تو وہاں ہانی تھی اور نہ ہی الماری میں ہانی کا سامان۔ اوہ شٹ! نہیں ہانی، تم بھاگ نہیں سکتی؟ بھاگ لو جہاں تک بھاگ سکتی ہو۔ حنان کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی، لیکن وہ اگنور کر رہا تھا۔ اب آخر کار اس نے تھک کر فون دیکھا تو حیدر کی کال تھی۔ حنان نے کال پک کی تو حیدر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، حنان وہ ماہم ہانی کے ساتھ گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ اس کے فون کی لوکیشن کو فالو کر رہا ہوں میں، تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، جلدی یہاں پہنچو یار، کچھ گڑبڑ ہے۔ حنان جلدی سے فون اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر ہانی نے ماہم کو کچھ نہیں، اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور حیدر کے بھیجے ہوئے ایڈریس کی طرف بڑھا۔ حنان حیدر کی بھیجی گئی لوکیشن پر پہنچا تو حیدر تو اسے مل گیا، لیکن ماہم کی لوکیشن آف ہو چکی تھی۔ ماہم کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ حیدر دیکھ چکا تھا ماہم کو ہانی کے ساتھ جاتے ہوئے، اسی لیے وہ ماہم کو کال کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا۔ ان کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی۔ پھر حیدر نے جلدی سے لوکیشن آن کی اور ماہم کے فون کو ٹریس کرتے ہوئے ان کا پیچھے کرنے لگا، اور جب لوکیشن آف ہوئی تو اس نے حنان کو فون کرنا شروع کر دیا۔ پہلے لوکیشن آف ہوئی اور اب فون بھی آف آ رہا تھا۔ ان کا دونوں پریشان ہو چکے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کیا کریں۔ دونوں پریشانی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگ پڑے، نہ تو ماہم کا فون آن تھا اور نہ ہی ہانی کا۔
اور سب سے بڑی بات ماہم ہانی کے ساتھ تھی۔ سب سے زیادہ ٹینشن ان دونوں کو اس بات کی تھی۔ کچھ یاد آنے پر حنان نے اپنا فون پر لوکیشن آن کی اور حیدر کو کہا کہ مجھے فالو کرے۔ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ ماہم کو ہانی نے ساتھ چلنے کو کہا تھا شاپنگ پر جانے کے لیے۔ ہانی نے آن لائن گاڑی منگوائی تھی اور اپنا بیگ پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکی تھی اور جلدی سے ماہم کو ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ ماہم ڈر رہی تھی۔ وہ کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی گھر سے، اچانک ہی آ گئی ہانی کے ضد کرنے پر، کیونکہ اس نے ہانی پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہانی پر بھروسہ ماہم کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ گاڑی انجان راستوں پر جاتے دیکھی ماہم نے گھبراتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا۔ ہانی، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ شاپنگ مال کا راستہ تو نہیں ہے؟ یہ ڈرائیور ہمیں کسی غلط جگہ تو نہیں لے کر جا رہا؟ ماہم گھبرا چکی تھی، جبکہ ہانی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم فکر مت کرو ماہم، یہ ہمیں بالکل صحیح جگہ لے کر جائے گا۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہاں سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہانی نخوست سے مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کا ہنسنا عجیب لگا۔ وہ بھی تو ایک لڑکی تھی، کیسے کسی انجان کے ساتھ کسی سنسان راستے سے جا رہی تھی؟ مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ہانی، مجھے گھر جانا ہے، اس سے کہو کہ گاڑی واپس موڑے، مجھے نہیں جانا شاپنگ کرنے، ماہم ڈرتے ہوئے بولی۔ اور میں گھر پر کسی کو بتا کر بھی نہیں آئی، تم نے تو کہا تھا ہم پاس ہی جا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور ہم ابھی تک راستے میں ہیں۔ تم اس سے کہو گاڑی واپس موڑے۔ ماہم کی گھبراہٹ اب بڑھ چکی تھی، کیونکہ ہانی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس چپ چاپ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہانی، میں تم سے بات کر رہی ہوں، ماہم نے اسے جھنجھوڑا۔ تم اب گھر نہیں جاؤ گی ماہم، اب تم میرے ساتھ جا رہی ہو، ہانی مسکراتے ہوئے بولی۔ ماہم کو اس کی ہنسی سے خوف آنے لگ پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ہانی؟ ماہم گھبراتے ہوئے بولی۔ یہی کہ تم اب کبھی گھر واپس نہیں جاؤ گی، میرے ساتھ جا رہی ہو، میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا ہے اور یہ آدمی کوئی ڈرائیور نہیں ہے، میرا اپنا آدمی ہے جو ہمیں یہاں سے کہیں دور لے جائے گا، محفوظ جگہ پر۔ آخری بات ہانی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تم مذاق کر رہی ہو نا ہانی؟ دیکھو، مجھے ایسا مذاق بالکل پسند نہیں ہے، مجھے واپس گھر جانا ہے ابھی۔ تم بولو اس سے گاڑی واپس موڑے۔ ماہم نے جلدی سے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا تاکہ کسی کو فون کر سکے، لیکن ہانی نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچ لیا اور بند کر کے اپنے بیگ میں رکھ دیا اور گن نکال کر ماہم کے سر پر رکھ دی۔ تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ایک بار کہہ دیا کہ تم واپس نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی۔ اگر تم اب چین سے نہیں بیٹھو گی تو اچھا نہیں ہوگا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ چپ چاپ بیٹھی رہو یہاں۔ اپنے سر پر رکھی ہانی کے ہاتھ میں گن دیکھ کر تو ماہم کے ہوش اڑ چکے تھے۔ ماہم ابھی تک سمجھ نہیں پائی یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو ہانی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں تو تمہاری دوست ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ اور یہ گن کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ ماہم صدمے میں تھی۔ ڈیئر، میں ایسا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ حنان نے میرے موم ڈیڈ کو تھانے پہنچا دیا ہے۔ اب تمہیں اغوا کر کے اس سے مطالبہ کروں گی ان کی رہائی کا۔ اور یہ گن، یہ تو کھلونا ہے میرے لیے، اگر کہو تو چلا کر دکھاؤں، کہہ کر ہانی نخوست سے ہنس دی اور گن بیگ میں رکھ دی۔ لیکن حنان نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے پیرنٹس تو لندن میں ہیں نا؟ ماہم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم بہت معصوم اور بولی ہو ماہم، ابھی بھی نہیں سمجھی کہ میں کون ہوں؟ تو میں تمہیں بتاتی ہوں، میں صرف ہانی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی دھوکے باز ہوں۔ یہ تو تمہیں اس دھوکے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ چلو اب چپ چاپ بیٹھی رہو، مجھے تنگ مت کرنا، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گی کہ تم میری دوست ہو۔
اور کچھ دیر بعد گاڑی ایک پرانی عمارت کے پاس رکی اور ہانی ماہم کو بازو سے کھینچتے ہوئے اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے اسے اس عمارت میں چلی گئی۔ یہ کوئی پرانی حویلی تھی۔ ہانی چھوڑ دو مجھے، ماہم خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہانی نے گن اس کے سر پر رکھ کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ اگر اب تم نے آواز نکالی تو میں گولی چلا دوں گی۔ ہانی نے گن اس کے سر پر رکھی تو ماہم چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ آدمی گاڑی اس عمارت کی پچھلی سائڈ پر کھڑی کر کے اندر آ گیا۔ ہانی نے ماہم کو ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنا فون آن کرتے ہوئے حنان کا نمبر ڈائل کیا۔ حنان نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ہنی، امید ہے اب تک تمہیں ماہم کے گھر میں نہ ہونے کی خبر مل گئی ہوگی، تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں بھی گھر پر نہیں ہوں اور ماہم ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، کام کی بات کرو، کیا چاہتی ہو تم؟ ماہم کو چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ حنان ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہانی اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا دبا دے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کیا چاہتی ہوں۔ میرے موم ڈیڈ کو رہا کرواؤ ابھی کے ابھی، ورنہ اپنی اس ایکس محبوبہ اور کزن کو بھول جاؤ۔ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ شٹ اپ ہانی، خبردار جو دوبارہ ماہم کا نام میرے نام کے ساتھ جوڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان تپ چکا تھا ہانی کی بات پر۔ ہانی بے باکی سے ہنس دی۔ وہ کیا ہے نا حنان، اب تم سب کچھ بھول جاؤ گے، بس تمہیں اپنی فکر ہوگی بہت جلدی، اس لیے بہتر ہے کہ میرے موم ڈیڈ کو رہا کرواؤ ابھی کے ابھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ہانی، وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پولیس نے ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے، حنان بے بسی سے بولا۔ وہ سب میں کچھ بھی نہیں جانتی، جو کرنا ہے کرو، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ کہہ کر اس نے فون بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ ملک حنان، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے، تمہاری ساری خوشیاں تباہ کر دوں گی میں، اور ساتھ ہی بے باکی سے کہکا لگا دیا۔